الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ آج اصول مطالعہ کورس کی چھٹی نشست ہے۔ پہلی 4 نشستوں میں ہم نے حضرت شیخ عوامہ حفظہ اللہ کی مایہ ناز کتاب معالم ارشادیہ لصناعت طالب العلم کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا تھا۔ اس کے بعد ہم نے 5ویں نشست میں 19 منٹ پر مشتمل ایک ویڈیو بنائی تھی، جس میں شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی مطالعاتی زندگی کا خلاصہ پیش کیا تھا۔ آج اسی سلسلے کی چھٹی نشست ہے، جس کا عنوان ہے مطالعے کی حفاظت کیسے کریں۔ آج کی نشست میں 2 اہم باتیں سمجھ لیں۔ پہلی بات کہ ہم نے طلباء کرام کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مطالعہ محفوظ کرنے کے حوالے سے جتنی بھی معلومات ہے اس کو آپ کے سامنے مرتب انداز میں پیش کر دیا جائے، اور یہ اس معلومات کا پہلا حصہ ہے جس کا عنوان ہے مطالعہ محفوظ کرنے کا مفہوم اور فوائد۔ دوسرا حصہ ہوگا دوران مطالعہ کن باتوں کو محفوظ کریں، اس کے ضمن میں چند فوائد مزید بھی شامل کر دیے جائیں گے۔ پھر تیسرا حصہ ہوگا جس میں حضرت مفتی ابو لبابہ شاہ منصور صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو مطالعے کو محفوظ کرنے کا طریقہ کار بتاتے ہیں، اہم، غیر اہم، کم اہم، اس طرح سے بات پیش کی جائے گی، اور اسی میں ہی مولانا روح اللہ نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے جو ذکر کیا ہے کہ کن باتوں کو محفوظ کریں وہ بھی شامل کی جائیں گی، اور پھر اسی طریقے سے آگے اس سلسلے کو لے کر چلا جائے گا۔ مطالعہ محفوظ کرنے کے جو دیگر طریقے ہیں، رجسٹر میں لکھنا ہے، ڈائری میں محفوظ کرنا ہے، کتابوں کے شروع میں جو فہرست بنانا ہے، ان سب کی تصاویر بھی آپ کے سامنے شیئر کی جائیں گی تاکہ دیکھ کر اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ ہمارا یہ مسلسل سلسلہ رہے گا جو 10 سے زیادہ ویڈیو پر مشتمل ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ آج کی ویڈیو 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ مطالعہ محفوظ کرنے کا مفہوم ہوگا، دوسرے میں 10 مختصراً فوائد ہوں گے، اور تیسرا حصہ ہوگا جس میں 2 تفصیلاً قدر تفصیل سے آپ کو کچھ فوائد بتائے جائیں گے، اور چوتھا اور آخری حصہ ہوگا جس میں مطالعہ محفوظ نہ کرنے کے نقصانات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ مطالعہ محفوظ کرنے کا مفہوم۔ پہلی بات، مطالعہ محفوظ کرنے سے مراد یہ ہے کہ انسان جو کچھ پڑھے اسے صرف دیکھ کر آگے نہ بڑھ جائے، بلکہ اچھی طرح سمجھے، ذہن میں بٹھائے، اور اس انداز سے اس پر گزرے کہ بعد میں اسے یاد کرنا اور بر وقت استعمال کرنا آسان ہو جائے۔ مطالعہ محفوظ کرنے کے 10 فوائد۔ پہلا فائدہ، وقت کی بچت، دوبارہ تلاش اور دہرانے کی ضرورت کم ہو جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ، غیر ضروری بوجھ سے ذہن ہلکا رہتا ہے۔ تیسرا فائدہ، مطالعہ زیادہ مرکوز اور مؤثر ہو جاتا ہے۔ چوتھا، بات کرتے وقت یقین اور اعتماد آتا ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ فلاں کتاب میں لکھی ہوئی ہے اور اس کے پاس محفوظ ہوتی ہے، تو بڑے مجمع میں بولنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ پانچواں فائدہ، جب آپ قلم سے لکھتے ہیں تو معلومات زیادہ دیر تک یاد رہتی ہے۔ چھٹا فائدہ، سوچ بکھرنے کی بجائے ترتیب پکڑتی ہے۔ جب آپ لکھتے ہیں تو آپ کی سوچ منتشر نہیں ہوتی۔ 7واں فائدہ، مطالعے میں تسلسل قائم رہتا ہے۔ 8واں، ذہنی توانائی ضائع نہیں ہوتی۔ 9واں، ذہنی بوجھ کم ہوتا ہے۔ جب آپ نے پڑھا اور پڑھ کر چھوڑ دیا تو اس وقت ایک بوجھ سا ہوتا ہے کہ جناب حوالہ کہاں ہوگا، لیکن لکھ لینے سے فائدہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 10، علم آپ کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے۔ 10 مختصراً فوائد بیان کرنے کے بعد اب ہم قدر تفصیل سے کچھ فوائد کو بیان کرتے ہیں۔ پہلا فائدہ، مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کے والد کی قیمتی نصیحت۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ فرماتے تھے،
والد مرحوم ہمیشہ نصیحت کیا کرتے تھے کہ بلا نوٹ کرنے کے کبھی مطالعہ نہ کرو. اگر لکھنے کے لیے کوئی بیاض رجسٹر نہ ہو تو کتاب کے صفحے پر ہی لکھو. صفحے میں لکھنے کے لیے گنجائش نہ ہو تو صرف ایک نشان ہی دے دو، مگر کوئی نہ کوئی قلم کا عمل ضرور کرنا. اس طرح کتاب کے تمام مباحث ہمیشہ کے لیے ذہن میں محفوظ رہیں گے. اور انشاءاللہ یہ تمام مراحل ہماری اگلی ویڈیو میں تصاویر سے دکھائے جائیں گے کہ جس میں مطالعے کا رجسٹر بھی دکھائے جائیں گے، صفحے پر جو مطالعہ اتارا، سفر کے دوران اتارا، وہ بھی تصویر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، اور جن کتابوں پر صرف نشان لگایا اس کی تصاویر بھی اپنے بھائیوں کے سامنے شیئر کی جائیں گی. مطالعے کے ساتھ حاصل مطالعہ بھی قلم بند کیا جائے. حضرت مولانا اختر امام عادل قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ محض پڑھتے رہنے کو ہدف نہ بنایا جائے، بلکہ حاصل مطالعہ بھی مرتب کرنے کی کوشش کی جائے. مطالعے کی حفاظت کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے علم بھی محفوظ ہوگا اور دوسروں کے لیے بھی باعث نفع بھی. جو لوگ اپنا وقت صرف مطالعے میں خرچ کرتے ہیں عموماً ان کا علم ان کے سینے میں دفن ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ نفع رساں نہیں. آج کی ویڈیو کی چوتھی اور آخری بات، علمی نکات محفوظ نہ کرنے کے نقصانات. پہلا نقصان، علمی نکات محفوظ نہ کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ایسا لگتا ہے کہ وہ بات پوری طریقے سے ہمارے ذہن میں نقش ہو چکی ہے، اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں، لیکن کل ہو کر ہم اسے بھول چکے ہوتے ہیں، اور تیسرے دن ہمیں یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ ہم نے کیا کیا پڑھا تھا اور وہ علمی نقطہ کیا تھا. دوسرا نقصان، اگر آدمی محض مطالعہ ہی کرتا چلا جائے، اپنے حاصل مطالعے کی حفاظت نہ کرے، تو بعد میں ضرورت کے وقت اس کو یاد نہیں رہتا فلاں کتاب کہاں پڑھی تھی، اور پھر تلاش کرنے میں بھی کافی دشواری پیش آتی ہے جو کہ وقت اور محنت کے ضیاع کا سبب بنتی ہے. بہرحال تکرار مطالعہ بھی فائدے سے خالی نہیں. تو فقیر کو بھی ایسے کئی مواقع کا سامنا کرنا پڑا کہ جب فقیر نے کسی کتاب میں نوٹ نہیں کر سکا اور پھر دوبارہ تلاش کرنا پڑا تو کئی سو صفحات دوبارہ الٹنے پڑ گئے. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.